بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا دین کی بات یوٹیوب چینل میں. میں آپ کا میزبان محمد زکریا. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. گویا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے پر قرآن نازل ہوا ہے، اور چونکہ قرآن کریم کی پہلی آیت اقرا سورہ علق کی ہے، تو اس اعتبار سے پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ اسلام میں، قرآن میں بہت بنیادی چیز ہے. آج ہم نے کاروبار میں، ویاپار میں بہت ترقی کی ہے، لیکن پڑھائی کے معاملے میں اور کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کے معاملے میں، اس کی تحقیق کرنے کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ محنت کچھ نہیں کرنی، بغیر محنت کے، بغیر تحقیق کے کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی چیز کو سیکھنے میں اور جاننے میں ہم اپنا جان، مال، وقت کچھ لگانا نہیں چاہتے، خاص کر دین کے معاملے میں. دنیاوی معاملے میں تو پھر بھی بندہ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے، کچھ نہ کچھ محنت مشقت کر لیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم اس بات کا گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہم کچھ اپنا جان مال لگا لیں، کچھ وقت لگا لیں اور قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اس کو سیکھنے. سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مدرسے میں پڑھا، قرآن اور حدیث کو ہم نے پڑھ لیا، ہم حافظ اور عالم بن گئے، تو اب ہمارے لیے یہ فریضہ ہے، یہ ہمارے ذمہ یہ فرض ہے کہ ہم مسجد میں امامت کرائیں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، بچوں کو اللہ اس کے نبی کا نام سکھائیں گے، اور دوسرا کوئی کام ہم کر نہیں سکتے. یہ ایک عام مزاج بنا ہوا ہے، لوگوں کی سمجھ یہ بنی ہوئی ہے کہ جو حافظ اور عالم بن جاتا ہے وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آدمی عالم بن جاوے، مفتی بن جاوے، حافظ بن جاوے، قاری بن جاوے، اس کے بعد بھی وہ تجارت کر سکتا ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کسان کھیتی بھی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے قاری، کہ اگر قیامت کے دن جب جنت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر آدمی ہکا بکا رہ جائے گا. سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے، کیونکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے انبیاء علیہ السلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. تو سب سے بڑے عالم بھی ہے، اللہ کو پہچاننے والے بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، سب ہے. اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کام بھی کیے، شہ سواری حضور نے کی. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے تو ہم اپنے بچے کو دنیا داری سے دور
چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، اس کو دور کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے حافظ بن گیا، عالم بن گیا، اب وہ تجارت کر سکتا ہے، اب وہ کاروبار کر سکتا ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ آدمی حافظ عالم بننے کے بعد، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد تجارت کرے۔ کیونکہ جب اس کے سامنے دین کا پورا علم ہوگا، حلال اور حرام کا پورا علم ہوگا، تو پھر اس کے کاروبار میں، اس کی تجارت میں حلال تو حرام، شک اور شبہ والی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ آج ہوتا ہی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سورہ فاتحہ اور 4 صورتیں اور ہوتی ہے، اور باقی اور کچھ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ سورہ فاتحہ میں کیا کہا جاتا ہے، اذان کا کیا مطلب ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم تجارت کریں گے تو پھر ہمارے مال میں کہیں حرام کا مال بھی آ گیا، کہیں شک والا مال بھی آ گیا، کہیں شبہ والا مال بھی آ گیا۔ جائز رہتی ہے جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو جب عالم بننے کے بعد یا حافظ بننے کے بعد، جب کوئی بندہ یا کوئی بندی عالمہ بننے کے بعد تجارت کرتی ہے یا اپنا گھر سنسار چلاتی ہے، تو اس کے گھر سنسار میں، اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں کہیں سے حلال کے علاوہ اور کوئی رقم نہیں آئے گی۔ حرام تو حرام، شک اور شبہ والی چیز بھی اس کے مال میں داخل نہیں ہوگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر کوئی حافظ عالم بنے اور پھر اس کے بعد تجارت کرے، کاروبار کرے۔ یہاں تک کہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ وہ حافظ اور عالم بن جاوے، تاکہ وہ اپنی اس ہنر کے ذریعے سے آخرت کما سکیں، ڈاکٹری کے ذریعے سے وہ آخرت کما سکیں، وہ اپنے انجینئرنگ کے ذریعے سے، وہ اپنے دوسرے ہنروں کے ذریعے سے وہ آخرت کما سکیں۔ اگر اس کے پاس دین کا کوئی علم ہی نہیں ہے، پھر وہ ڈاکٹر بن گیا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر بن کر دوسرے ڈاکٹروں کی طرح لوگوں کو کاٹتا پھرے گا، من چاہے فیس لے گا اور لوگوں کو لوٹے گا، اور اس کے پاس نہ غریب امیر کسی کی تمیز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ عالم بنا ہے، وہ حافظ بنا ہے، اس کے اندر دین کا کچھ شوشہ باقی ہے، تو اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کے بعد وہ انجینئر بن رہا ہے، اس کے بعد وہ میکینیکل بن رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے دین کے اور قرآن اور حدیث کے آثار اس میں ہوں گے۔ پھر وہ صحیح معنی میں اپنے اس ہنر کے ذریعے سے آخرت کمائے گا، اپنے اس ہنر کے ذریعے سے آخرت کمائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے، خاص کر ہمارے علاقوں میں، گجرات کے علاقوں میں جو ہے اور کاٹھیاواڑ کے علاقوں میں جو ہے، ایک عام رواج بنا ہوا ہے کہ جو بچہ اسکول کے پڑھنے میں ہوشیار ہے اس کو اسکول میں ڈالنا ہے، اس کو اسکول میں پڑھانا ہے، اور جو بچہ اسکول میں کمزور ہے اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، اور دونوں میں سے کوئی تعلیم مکمل نہیں کراتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم دونوں جگہ سے کسی تعلیم کو پوری نہیں کراتے ہیں۔ ادھر عالم مدرسے میں ڈالا ہے، قرآن پورا ہو گیا، اس کو اٹھا لیا۔ اگر کوئی آدمی اپنے دینداری کی وجہ سے نہیں اٹھاتا تو کم سے کم وہ حافظ بنانے تک میں اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ خالی حافظ بنا کر اٹھا لیا، عالم نہیں بنایا۔ ادھر اسکول میں ڈالا تھا بچے کو، تھوڑا بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو اس کو باپ اپنے ساتھ اپنے دکانوں میں اور ڈیلوں میں اور آفسوں میں لے جاتا ہے اور بچے کو کاروبار میں چڑھا دیتا ہے۔ نہ اس کو اسکول میں پڑھایا، نہ اپنے بچے کو عالم بنایا، کچھ نہیں کرایا، اور ہم نے اپنے بچوں کو جاہل بنا کر رکھ دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو جاہل بنا کر رکھ دیا، آپ نے اپنی پوری نسل کو جاہل بنا دی، پوری نسل کو جاہل بنا دی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ عالم بھی بنائیں، اور اسی طریقے سے دوسرے ہنر بھی سکھائیں، دوسری چیزیں بھی سکھائیں، اس کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، میکینیکل بنائیں۔ ہر چیز کی امت کو ضرور ہے، آج دیندار ڈاکٹر کی امت کو ضرور ہے، دیندار انجینئروں کی ضرورت ہے، دیندار میکینیکل لوگوں کی، ٹیکنیکل لوگوں کی امت کو ضرور ہے۔ یہ چیزیں امت کے پاس نہیں ہیں، دیندار ٹیچرز کی ضرورت ہے، یہ امت کے پاس نہیں ہے۔ آج ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں۔ عورتوں کے معاملے آتے ہیں، بچیوں کو پڑھانے کا معاملہ آتا ہے،
تو ہر آدمی جو بے دین ہے وہ تو پڑھاتے ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو، لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی نہیں پڑھاتے، اور ہر کوئی ماحول کا اور بھی کہ ماحول کے سب بتاتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ سے خاص درخواست ہے کہ جو ماحول ہماری بچیوں کے لیے خراب ہے وہی ماحول ہمارے بچوں کے لیے بھی خراب ہے، وہی ماحول ہمارے مردوں کے لیے بھی خراب ہے، اور وہی ماحول ہماری عورتوں کے لیے بھی خراب ہے۔ اگر اس خراب ماحول میں ہمارے مرد حضرات باہر جا سکتے ہیں، ہمارے لڑکے کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر ہماری عورتیں باہر جا سکتی ہیں تو بچیاں کیوں نہیں جا سکتی؟ فرق یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو صحیح تعلیم دیں کہ دیکھ بیٹا، تم مسلمان ہے اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، دیکھ تو جا رہی ہے اسکول میں، تو جا رہی ہے کالج میں، لیکن اپنے اسلام کا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کسی کام کی وجہ سے کسی دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تیری وجہ سے نیچے جھکنا پڑے، اپنا سر جھکانا پڑے، یا تیری وجہ سے کوئی آدمی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دے ہوئے کہ دیکھو یہ نبی کو ماننے والے ہیں۔ اس کو صحیح تعلیم دیں گھروں میں۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں کے پاس ہی تعلیم نہیں ہے، بچے کو کیا تعلیم دے گی؟ اس لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اولاد کو چاہے کتنی ہو، ہر ایک کو حافظ اور عالم بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا دین باقی رہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے مرتد ہو جائے گی۔ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے مرتد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں وہ اپنی اولاد کی فکر کریں، حافظ عالم بنائیں اور ان کو دیندار بنائیں۔ اس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا تو گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، ارتداد سے بچ جائیں گے، ورنہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکتے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، کیونکہ دنیا کی طاقت تو ان کو گمراہ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ دنیا کی طاقتیں تو ان کو اللہ کے دین سے، اللہ سے، نبی سے ہٹانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ان کو ارتداد سے بچائیں گے؟ اس لیے آپ حضرات اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال کریں۔ بڑی عمر کی عورتیں ہیں، ان کے لیے بڑی عمر کی عورتوں کے لیے ان کا الگ مدرسہ ہے، بچیوں کے لیے الگ مدرسہ ہے، لڑکوں کے لیے الگ مدرسے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑی عمر کے جو حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کے لیے بھی بعض جگہوں پر مدرسوں کا انتظام ہے۔ اگر پورا وقت نہیں دے سکتے، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس ہے، اپنے محلے میں کوئی حافظ عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاری ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنا دین کا علم حاصل کریں، اپنا دین کا علم حاصل کریں، بہت ضروری ہے۔ اگر دین سیکھے بغیر چلے گئے، وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اگر دین کو سیکھے بغیر چلے گئے۔ اس لیے اللہ کے دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارہا اس بات کو بتایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے، دونوں کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کا نام الگ الگ لیا، حالانکہ حضور بہت کم بولتے تھے، حضور بہت کم بات کرتے تھے، اکثر خاموش رہا کرتے تھے، اور اس کے باوجود حضور نے دو لفظ الگ الگ کیے، علی کل مسلم و مسلمہ، کہ مسلمان مرد کے لیے بھی، مسلمان عورت کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض ہے کہ بھئی اتنا علم حاصل کرے جس سے وہ صحیح زندگی گزر بسر کر سکے، صحیح زندگی گزر بسر کر سکے۔ آپ کے پاس دین کا علم اتنا سارا ہے کہ آپ ماشاءاللہ تہجد کے پابند ہیں، قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں، لیکن آپ کو دنیاوی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے آپ کو کسی بات کی کوئی پتہ نہیں، آپ کو نہ گجراتی پڑھنے آ رہی ہے، نہ انگلش پڑھنے آ رہی ہے، نہ اور کچھ آ رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے اولاد کو
اللہ کا دین سکھائیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنے گھروں میں بٹھا دیں کہ نہیں بھائی ماحول خراب ہے آپ بیٹھ جاؤ، نہیں، ہمارے بچے اسکول جائیں، ہمارے بچے کالج جائیں، وہاں ان لوگوں کو جو تعلیم دینی ہو دیوے، لیکن آخر وہ ہمارے بچے ہیں، ہم گھروں میں ان کو صحیح تعلیم دیں گے، ہم گھروں میں ان کو صحیح تعلیم دیں گے، صحیح رخ دیں گے، کیونکہ ہمارا بچہ اسکول میں 5 گھنٹے 5 کلاک جاتا ہے، 6 گھنٹے 6 کلاک جاتا ہے، اس کے بعد 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے 15 گھنٹے ہمارا بچہ ہمارے پاس رہتا ہے، 15 گھنٹہ ہمارا بچہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ اگر وہ 5 گھنٹے میں جو پڑھائے ہم اس کو اپنے 15 گھنٹے میں صحیح نہیں کر سکتے ہیں، ہم 15 گھنٹے میں صحیح نہیں کر سکتے، لیکن افسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنے اولاد کے لیے، وقت ہمارے پاس تو بہت ہے، ہمارے پاس وقت تو بہت ہے، لیکن اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، ہماری اولاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے گھرانوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے حضور وقت نکالا کرتے تھے۔ ہاں، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو کھلانے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کہ وہ گھوڑے بن رہے ہیں، اوپر سواری پہ حضرت حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، تو بچوں کے لیے وقت حضور کے پاس تھا، لیکن ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں سے کھیل کود، ہم نے بچوں کو تعلیم دینا، ان کو صحیح بات سکھانے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ 5 گھنٹے میں اسکول والوں نے کچھ پٹی پڑھا دی، وہ پٹی اس کی زندگی میں بیٹھ گئی، لیکن 15 گھنٹے ہمارے پاس بچہ رہتا ہے، ہم اس کو الٹی پٹی کو سیدھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر نگرانی کریں۔ ہاں، نگرانی کریں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی، کہ بھئی میرے بچے کی تعلیم غلط تو نہیں ہو رہی ہے، اگر غلط ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے، اور اس کی تربیت کہ کہیں میرے بیٹے کی کسی دوسرے کے ساتھ سنگت غلط تو نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی دوسری غلط باتیں تو نہیں سیکھ رہا ہے، اس کی صحیح تربیت کہ کس طریقے سے چلتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے پھرتا ہے، اس کی تمام چیزوں کی نگرانی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز ہمیں بتائی کہ بھئی بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے بات کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے ہے، اسی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، کھانا پینا کیسے ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری کمی اور کمزوری ہے، اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم کا خیال رکھیں۔ ابھی 10ویں اور 12ویں والوں کا امتحان کا زمانہ ہے، ہماری اکثر بڑی تعداد ایسی ہوگی جو 10ویں کو پورا کرنے کے بعد اٹھ جائیں گے، اب پڑھنا بند، 12ویں پورا کیا اب پڑھنا بند۔ اکثر اس میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، بچیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور لڑکوں میں بھی یہی اب عام ہو چکا ہے ڈراپ آؤٹ کا، کیوں پڑھاتے نہیں ہیں۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کالجوں میں بھی بھیجیں، ان کو عصری تعلیم بھی دیں، دین کی تعلیم بھی دیں، اپنے کسی حافظ عالم کے ان کے پاس ان کی تربیت بھی کروائیں، ان کی ملاقات بھی کروائیں، تاکہ وہ صحیح بات اور صحیح رہبری کریں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا نمبر ہماری چینل پر چالو ہی ہوتا ہے، ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ اگر کوئی والی آپ کے بچوں سے یا کسی طریقے سے کوئی بچہ آگے کی پڑھائی سے انکار کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو سمجھائیں کہ بھئی بیٹا پڑھ لے، بغیر پڑھے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، اور اب تو مزدوری کرنے والوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، بغیر پڑھے تو اب مزدوری بھی نہیں کر پاؤ گے برابر، اس لیے پڑھ لو، کم سے کم رکشہ کا لائسنس تو مل جاوے۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ بھئی، خوشی بھی ہے کہ بھئی ہمارے مسلمان کے بچوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑی ایجادیں کی ہیں، لیکن ہماری نسل جو ہے وہ لایانی باتوں میں، فضول باتوں میں آگے بڑھ رہی ہے اور کرنے کے کام ان سے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور بچوں سے میری درخواست ہے کہ بھئی مدرسے میں اور اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے میں اپنا جی لگائیں،
اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی نہ اٹھے، اور اسی طریقے سے آپ کی وجہ سے دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو اپنی نگاہ چکانی پڑے، ایسے کام بھی نہ ہوں، بلکہ اللہ کے دین کی تعلیم کو ساتھ لیتے ہوئے، اخلاق کو ساتھ لیتے ہوئے ہم تعلیم حاصل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس لیے پھر سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھئی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بھی تجارت کر سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بھی تجارت کر سکتے ہیں، لیکن امت کو، قوم کو پڑھے لکھے لوگوں کی اور سمجھدار لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ صرف مالدار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مالدار آدمی صرف ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اس طرح علم نہیں ہوتا، تو پھر اس کو دوسرے شریر لوگ، طوفانی اور خیبانی لوگ جو ہے اس کو اپنے بہکاوے میں لے لیتے ہیں، اور اس سے قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے، اور سمجھداری علم کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر علم کے سمجھداری نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں، دین کا علم بھی دے، دنیاوی علم بھی دے، ہر چیز کی امت کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔